ہنی مون والی چڑیل ایپیسوڈ 2 لے کر حاضر ہیں دوستوں۔ نہیں کیا ہے اگر آپ نے خوفستان کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے اور کہانی کو سٹارٹ سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا کیونکہ یہ کہانی بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ اور اپنے رسک پر دیکھیے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ آپ کو بھی محسوس ہو۔ کہانی سٹارٹ ہونے سے پہلے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہنی مون والی چڑیل ایپیسوڈ 2 کے ساتھ حاضر ہیں۔ نہیں کیا ہے اگر اب تک ہمارے چینل خوفستان کو سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے۔ چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف جو کہ خوب انٹرسٹنگ ہونے جا رہی ہے۔ شام ڈھل رہی تھی، برفانی ہوا کھڑکی بجا رہی تھی۔ ساکشی نے سنو سوٹ پہن رکھا تھا، شوخ لگ رہی تھی، یا یہ کہنا ممکن نہ ہوگا کہ کافی رومانٹک موڈ میں تھی۔ شنکر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ دوسری رات ہے اور بس یہی رات ہماری ہے۔ ساکشی نے شرارت سے جواب دیا، تو پھر کیوں نہ اسے یادگار بنا دیا جائے؟ وہ قریب آ کر اس کے بازوؤں میں سمٹ گئی۔ لمحہ لمحہ گزرتا گیا، مدھم روشنی میں دھڑکنوں کی آوازیں سنائی دینے لگیں، یا یہ کہہ لیجیے کہ دونوں پھر سے ایک دوسرے کی محبت میں مدہوشی سے بحال ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہوتے، دونوں ایک دوسرے سے پیار ہی اتنا کرتے تھے۔ ہیٹر کے قریب ان کی سانسوں کی تیز رفتار اور مزید تیز ہونے لگی۔ ساکشی کی ہنسی، اس کے کانوں کی سرگوشی شنکر کے دل کو بے قابو کر رہی تھی اور وہ ایک دوسرے میں مزید کھوتے جا رہے تھے، یا یوں کہنا غلط نہیں ہوگا کہ جتنا ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے اور بھی مدہوش ہوتے جا رہے تھے۔ لبوں کا لمس، بدن کی کپ کپی، وقت تھم سا گیا۔ اچانک پیچھے پڑے آئینے سے آواز آئی، یہ میرا ہے۔ یہ سننا تھا کہ دونوں چونک کر الگ ہو گئے، یا یہ کہنا برا نہیں ہوگا کہ شاید اس کمرے میں اس وقت کوئی تیسری طاقت موجود تھی جو ان دونوں کو ایک دوسرے کے قریب، بلکہ بہت قریب دیکھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ساکشی کا چہرہ پیلا پڑ گیا تھا اور شنکر نے پلٹ کر دیکھا۔ آئینے میں سرخ ساڑی والی عورت مسکرا رہی تھی، ایسی عورت جو کہ شنکر کو محسوس ہوتا کہ اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہو۔ عورت کے بال کھلے، آنکھیں آگ کی طرح دہک رہی تھیں۔ وہ کوئی ڈراؤنی نہیں تھی بلکہ ایک اپسرا کے روپ میں تھی۔ وہ آئینے سے نکل کر آگے بڑھنے لگی کہ ساکشی نے ڈر کر چیخ ماری، شنکر، یہ کون ہے؟ شنکر نے فوراً اسے باہوں میں لے لیا، مگر عورت کی سرگوشی اور قریب آنے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک زوردار آواز شنکر کو محسوس ہوئی، تم نے وعدہ کیا تھا، تم صرف میرے ہو، تم صرف میرے ہو۔ یا یوں کہنا برا نہیں ہوگا کہ ساکشی اور شنکر کا قربت کے لمحات اس آئینے والی عورت کو پسند ہی نہ آئے، جو تھوڑی دیر پہلے کمرہ خوب رومانٹک ماحول میں بھرا لگ رہا تھا، اب کمرہ جیسا قید خانہ لگنے لگا تھا۔ اچانک لائٹ خود بخود بند ہو جاتی ہے اور کمرے میں صرف عورت کی ہنسی گونجتی ہے، اتنی زوردار کھنکدار ہنسی کہ شنکر کو اور زیادہ اپنی جانب اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے۔ ساکشی رونے لگتی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ شنکر کے پسینے چھوٹ گئے، لیکن اس نے کہا کہ ڈرو نہیں، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ بستر کے نیچے سے زنجیروں کی آواز آنے لگی، جیسے کوئی بہت زور سے زنجیریں مار رہا ہو، اور بیڈ خود بخود ہلنے لگا۔ کھڑکی پر سایہ جھولنے لگا اور کمرے کی دیوار پر خون کے دھبے ابھر آئے۔
اور ایک عورت کی لاش پڑی ہو ایسے منظر محسوس ہوتا تھا۔ پلک جھپکتے ہی بستر پر پڑی نظر آتی تھی اور جیسے ہی پلک جھپکتے تھے لگتا تھا کوئی بستر پہ موجود ہی نہ ہو۔ ساکشی نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ یہ سارا منظر ساکشی نے نہیں دیکھا تھا، یہ سارا منظر شنکر نے دیکھا تھا۔ مگر شنکر نے اس کا چہرہ تھام کر کہا، دیکھو، تم اس طرف مت دیکھو، تم صرف میری طرف دیکھو۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے مزید لپٹ گئے اور ان کا یہی لپٹنا شاید اس عورت کو پسند نہیں آیا۔ مگر عورت کی آواز پھر آئی، تم نے ایک رات اور گزار لی، لیکن اس کے آنے والی راتیں میں تمہیں اب نہیں گزارنے دوں گی۔ دوسری رات میری ہوگی۔ یہ کہنا بالکل عجب نہ تھا کہ یہ صرف آوازیں زیادہ تر شنکر کو ہی سنائی دیتی تھیں، کیونکہ یہ عورت دیوانی ہو چکی تھی شنکر کی اور شنکر کو اپنے وش میں لینا چاہتی تھی، اور شنکر کہو نہ کہو اس کی طرف اٹریکٹ ہو رہا تھا، کیونکہ وہ چڑیل خوب ہی خوبصورت، لمبے لمبے بال اور بہت ہی خوبصورت کشش والی کھنک جیسی ہنسی کے ساتھ شنکر کو اپنی ادائیں دکھا رہی تھی۔ خوف کی جکڑن تو کہہ لیجیے کہ ساکشی کو ہی محسوس ہو رہی تھی۔ صبح کی کرنیں جیسے ہی کمرے میں داخل ہوتی ہیں، ساکشی کی آنکھوں کے نیچے مزید ہلکے پڑے نظر آتے ہیں جیسے کب سے بیمار ہو۔ وہ بولی، شنکر، یہ کمرہ منحوس ہے، یا یہاں کچھ تو ایسا ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے، اب تو صبح بھی ہو گئی ہے۔ مگر شنکر نے ضد کی کہ ہمارا اسٹے ویسے بھی منالی کا بہت ہی شارٹ تھا، ایک رات ہی اور رہ گئی ہے، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ اگر ہم یہاں سے جائیں گے بھی تو ہمیں اتنے شارٹ ٹائم میں کہاں روم ملے گا، اور کچھ نہیں ہوتا، ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی چیزیں تو ہوتی ہی ہیں، لہٰذا ہم یہ کمرہ نہیں چھوڑیں گے۔ ساکشی کے چہرے پر خوف کا سایہ چھا گیا۔ اسے لگا جیسے شنکر بدل رہا ہو، یا جیسے کوئی اور طاقت شنکر پر قابض ہو رہی ہو، کیونکہ سارے واقعات کے باوجود بھی ساکشی سو نہیں پاتی ہے، لیکن شنکر گویا ایسے ریلیکس رہتا ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ یا یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ شنکر کو وہ عورت گدگداتی ہوئی اپنے جسم پر اور زیادہ مستی کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، ایک ایسا لمس چھوڑتی ہے جو کہ ساکشی کبھی محسوس نہیں ہو پاتا ہے شنکر کو ساکشی کا بھی لمس، اور وہ بہتا چلا جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ایک رات اور سہی، کیونکہ ہوٹل کے کمرے والے نے بھی اور ریسیپشنسٹ نے بھی شنکر کے دل سے یہ ڈر نکال دیا ہوتا ہے کہ ہر چیز ہی ہر جگہ موجود ہوتی ہے صاحب، اپنے اوپر کیا طاری کرنا۔ اور شنکر ہوتا بھی کچھ جیب کے معاملے میں تھوڑا سا کنجوس ہے، تو وہ یہ سوچ لیتا ہے کہ 2-3 راتیں تو گزار ہی لی ہیں، ایک آخری رات اور سہی، کچھ نہیں ہوگا۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس چڑیل کی کشش شنکر کو اپنی جانب کھینچ رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ساکشی ڈر رہی ہوتی ہے، لیکن شنکر کو اس جگہ پہ ایک عجیب سی کشش محسوس ہو رہی ہوتی ہے۔ یا یوں کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ وہ یہاں پر مزید رکنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ آگے دیکھنا بہت ہی دلچسپ ہوگا کہ کیا شنکر ساکشی کے ساتھ یہاں پر مزید رات گزارے گا یا ساکشی کو لے کر یہاں سے چلا جائے گا۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے دینا بالکل نہ بھولیں، اور نہیں کیا ہے سبسکرائب تو لازمی کر دیجیے۔